بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کی حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان میں پاکستان کے روحانی بادشاہ اور تاجدار حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا 979واں 979 عرس منایا جا رہا ہے۔ اس عشرے میں اور بہت سی ہستیوں کی یاد کا سلسلہ شہدائے کربلا کا چہلم ہوگا۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم مبارک، حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر آئندہ ہفتے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ پاکستان میں خاصا حصہ سیلاب سے متاثر ہے اور کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ بہت نقصان، یہ شامت اعمال ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ محمد ذہن صاحب آج کے پروگرام کے حوالے سے ابتدا کریں۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس میں سوال کے متن میں اگر اس کو کوئی مشکوک یا معترضہ الفاظ یا لفظ نظر آئے تو وہ اسے آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، مطلب کہ چھپا دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اور سوال بھیجنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سوال بھیجنے کے باوجود نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب جہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے نا، ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، وہاں اس کے آپ بالکل اوپر دیکھیں گے تو ایک پٹی میں نمبر آ رہا ہوگا، وہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں اور کوئی سوال نظر انداز نہ ہو۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال وقاص صاحب کا، جمعہ کے خطبے کے بیچ میں کیا دعا مانگی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جمعہ مسلمانوں کی شوکت کا، جمعیت کا ایک شاندار مظاہرہ ہے۔
خاصی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس دن ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں 2 کر دی گئیں اور 2 کا ٹائم خطبہ کو دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے کتنی بھلائیاں ہیں، جمعہ کے دن کی فضیلت کتنی ہے، سید الایام کہا جاتا ہے۔ دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے، مگر خطبہ کے دوران جب خطبہ پڑھا جا رہا ہے تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس کو توجہ سے سنیں۔ خطبے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں ہونٹ ہلائے بغیر، ہاتھ اٹھائے بغیر دل ہی دل میں نیک دعا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب خطبہ ختم ہو گیا، اب امام مصلی کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت بھی ہم دل ہی دل میں نیک دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب خطبہ ہو رہا ہے اس دوران نہیں، اس میں جو وقفہ ہے اس دوران دعا کی جا سکتی ہے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ نابالغ لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا کیسا ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ ناجائز ہونے کی صورت میں اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اپنے رسم و رواج، کسٹمز کہتے ہیں شاید، نکال لیے۔ خوشی کا اظہار یا اپنی طرف سے جو تحفہ ہے وہ نمایاں ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے، یہ اصل میں ایک طرح کی نمائش ہے۔ محبت سے ہدیہ دینا، تحفہ دینا بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے، مگر تحفے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے پہ بوجھ آ جائے، وہ صلاحیت نہیں بھی رکھتا تو وہ مہنگا تحفہ لائے۔ اگر حدیث شریف کے مطابق جو پائے ہوتے ہیں آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، بکری کے پائے جلے ہوئے بھی کوئی اگر دے رہا ہے تو آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں، اس کی سوچ کہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، کچھ دے رہا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، خوشی کی جاتی ہے، اس وقت ددیال اور ننہال دونوں طرف سے تحفہ کو شاید مقابلہ ہوتا ہے کہ کس نے زیادہ دیے، کس نے اچھے دیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محبت سے، اب ایک زمانہ تھا 5 روپے 10 روپے بھی بہت چیز ہوتی تھی، پھر 100 روپیہ ہو گیا، اب 1000 5000 کو بھی کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ہمارے اپنی سوچ ہے۔ شریعت یہی کہتی ہے محبت سے کچھ بھی کوئی دے، لیکن جو چیز شرعاً جائز نہیں، الاؤ نہیں، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اجی ابھی تو بچہ ہے، آپ اسی سے ہی تو ابتدا کرتے ہیں، اسی سے ہی تو سوچ کا سلسلہ چلتا ہے، اسی سے ہی لوگوں پہ تاثرات جاتے ہیں، کیسے کپڑے پہنا رہے ہیں آپ، کیا ان کو۔ تو بچے کو بھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنائی جائے گی۔ آپ کو تحفہ دینا ہے، آپ ویسے ان کے اس کی رقم دے دیں کہ بچہ بڑا ہو، جمع کریں، اس کی آگے تعلیم میں خرچ آئے، لیکن دکھاوے کے طور پر دینا تو ویسے ہی آپ کا سارا وہ ضائع کر دیتا ہے۔ محبت سے دیجئے، واپسی کی امید رکھتے ہوئے دینا تو وہ تو کاروبار ہو جاتا ہے کہ میں 100 دے رہا ہوں تو مجھے 200 آئیں گے، تو وہ اس میں تو کہیں جا کے سود بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو محبت سے تحفہ دیا جائے، مگر لڑکے کو نابالغ بھی ہے تو سونا نہیں پہنایا جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ وبائیں، حادثات، طوفان اور سیلاب کے اسباب کیا ہیں؟ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے؟ سوال آ گیا، میں نے اس پر آخر میں گفتگو کرنی تھی لیکن سوال آ گیا۔ سیل بہاؤ کو کہتے ہیں، آب پانی کو، پانی کا تیز بہاؤ ہو جائے تو ہم اس کو سیلاب کہہ دیتے ہیں، انگلش والے فلڈ کہتے ہیں۔ آج کل دنیا میں ٹیکنالوجی کا استعمال
بہت بڑھ گیا ہے اور وہ نیچر میں یعنی فطرت میں بھی دخل اندازی کر رہے ہیں۔ دریاؤں کے آپ دیکھتے ہوں کہ پیچ در پیچ بل کھاتے ہوئے راستے ہوتے ہیں، قدرت کی طرف سے پانی کا زور خود بخود ٹوٹتا ہے، ہم سیدھے کر دیتے ہیں، وہ اکٹھا بہا کے لے جاتا ہے۔ اور یہ چیز دنیا میں اس وقت مشہور ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بادلوں کو، کلاؤڈز کو کس طرح وہ کیا جاتا ہے، کرنٹ لگایا جاتا ہے، بارش مصنوعی برسائی جاتی ہے۔ موسم بدلنے کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، یعنی نیچر سے ٹکرا رہے ہیں لوگ۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ہوتی ہیں قدرتی آفات، قدرت کی طرف سے ہمارے اعمال کی شامت، وہ ہمیں دکھائی جاتی ہے، ہماری بے احتیاطیاں، قدرت نے جو مہربانیاں کیں ان کا غلط استعمال، یہ ہمارے ہاں عام باتیں ہیں، صحت ہو، دولت ہو، اولاد ہو، کچھ ہو۔ دین سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اور یہ بات بہت ذمہ داری سے مگر ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ خدا خوفی، اللہ کا خوف، یہ تقریباً اٹھ چکا ہے، کوئی نہیں ڈرتا۔ ہاں، اپنے اوپر آنے والی بلا سے ڈر جاتے ہیں ہم، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کی نافرمانی کھلے عام بلکہ دھڑلے سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں، کراچی شہر ہے جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے، یہاں کون سا سیلاب آیا؟ مگر کتنے برس ہو گئے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کتنے منصوبوں کا آغاز ہوا، 6 مہینے 2 سال کہہ کے 5 6 برس ہو گئے، کوئی پرسان حال نہیں۔ کھمبے پولز جو لگے ہوئے ہیں، بجلی کی تاریں کہاں کہاں کیسے لٹک رہی ہیں، ان کی وجہ سے بارش میں کتنی موتیں ہو جاتی ہیں، سڑکوں پر کتنے گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ میں اس کو کیا کہوں؟ یہ کچروں کے ڈھیر، بیماریاں۔ آپ کو پتہ ہے ویکسین یہ ایک بزنس ہے پوری دنیا میں، بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ ان کی ویکسین لائی جائے، اس کے حساب سے لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں ان کو تو خدا کے بارے میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن مسلمان کہلانے والوں کو کیا ہو گیا؟ یہاں کرسی کے متوالے، کسی کی کرسی چلی گئی، کسی کو مل گئی، یہ سب کے سب اپنی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے کیسے کیسے لفظ بول جاتے ہیں۔ ان کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، مزاج پر قابو نہیں، تکبر کرتے ہیں، میں چاہوں تو یہ ہو جائے گا، میں چاہوں تو یہ ہو جائے گا۔ آپ تو ایک سانس جو اندر گیا ہوا ہے باہر نہ آئے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اتنے بلند بانگ دعوے۔ ہم لوگ اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں، یعنی اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ہمیں اب احساس نہیں کہ گناہ کیا ہے۔ کوئی غلط کام کوئی دوسرا کرتا ہے تو ہم اس کو تو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، نشانہ بنا دیتے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں احساس ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے سچ کہوں، اسٹریٹ کرائمز دیکھ کر، لوٹ مار، اب دیکھیں نا امدادی کام، ٹرکوں کے ٹرک لوٹ لیے جاتے ہیں، وڈیرے کہلانے والے، جاگیردار کہلانے والے وہ اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں۔ کتنی شکایات ہیں طرح طرح کی، دواؤں کے حوالے سے، کوئی جا رہے ہیں امدادی سامان لے کر، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، لوگوں کا مزاج کیسا بنا دیا گیا ہے، کس علاقے کو ترجیح دی جا رہی ہے، کسی کو نہیں دی جا رہی۔ ہم لوگ اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ ہمیں چھوٹی سی تکلیف آئے، ہمیں کہا گیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، روئیں، گڑ گڑائیں،
ایک آنسو بھی اس کے خوف سے، اس کی محبت سے ہماری آنکھ سے ڈھلکے گا، چھلکے گا، اس کی رحمت ہمیں تھام لے گی۔ مگر کب؟ جب سچی توبہ کریں گے، اس کے آگے جھکیں کو سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ باقی یہ آفات بھی، مصیبتیں بھی، بہت کچھ، کبھی امتحان ہے، کبھی سزا ہے، کبھی انتباہ ہے، کبھی ہمارے لیے درجے بڑھانے کا سبب ہے، اور کبھی کبھی ہماری اپنی غلطیوں کا احساس کہ ہم سنبھل جائیں۔ تو یہ ایک لمبی بات تھی، میں نے تھوڑا سا کر دی۔ مجھے اور آپ کو اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی کا سامنا ہے۔ سبزیاں جو اگا کرتی تھیں، اب یہ دیکھ لیجئے نا، یہ کے الیکٹرک، ہمارے ہاں کے الیکٹرک کے نام سے کہاں تک انہوں نے چارجز بڑھائے ہوئے ہیں۔ بجلی نہیں دے رہے ہیں لیکن چارجز بڑھائے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے ہمارا حال کیا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ جنریٹر پہ ہے، بجلی ہے۔ اب یہ لوگوں کی تکلیف کا احساس نہیں، رات کو 1 بجے، رات کو 4 بجے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اگلا سوئے گا نہیں، صبح جا کے کام کیسے کرے گا؟ اچھا، حکمران، ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو ساری چیزیں میسر ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں جا رہا، ان کو مہنگائی کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں سفید پوش، ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ کہاں تک مہنگائی جا رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے جی، یہ نہیں ہوا کہ مراعات فیسلٹیز ختم کی گئی ہوں کہ بھئی آپ کو اتنی مراعات ملتی ہیں، اس وقت نہیں ملیں گی، قومی مسئلہ ہے۔ نہیں، ان کی مراعات پوری رہیں گی۔ عوام پر بوجھ ڈالو، بجلی کا بوجھ ڈالو، ان پر ٹیکسز کا بوجھ ڈالو، ان پر مہنگائی کا بوجھ ڈالو۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے 8 روپے یونٹ پر اپنے دھرنے میں بجلی کا بل جلا دیا تھا، شاید قوم کو یاد ہوگا۔ آج وہ لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں، اور صرف ان کو کرسی جانے کا اتنا غم کہ وہ زبان پر قابو نہیں ہے۔ نبی سے بھی آزادی کے لفظ بے دہانی میں کیسے بول جاتے ہیں، اندازہ کریں۔ تو میں اور آپ اپنی قبر کو یاد رکھیں، حشر کو یاد رکھیں، یاد رہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھول جائیں گے، یہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی، نہیں۔ میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں۔ ہم جو کچھ بو رہے ہیں، کل ہم نے وہی کاٹنا ہے۔ یہی ریٹائرڈ ہو کر آفیسر تسبیح پکڑ لیتے ہیں، مسجد میں آ کے پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو جب کرسی پہ بیٹھے ہیں تو لوگوں کے کام کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے آسانیاں کیوں نہیں کرتے؟ اب ایئر لائنز نے کرائے بڑھائے ہوئے ہیں کیونکہ ریلوے ختم ہے، روڈ نہیں ہے، دوسرے جن کو موقع مل رہا ہے وہ منہ مانگی رقم لے رہے ہیں۔ 4 پیسے آپ کو مل جائیں گے، مگر اس کے ساتھ جو آگ آپ بھر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے، سچے دل سے، صرف زبان سے نہیں۔ دل میں وہی ہے کہ وہی کریں گے، نہ، ہم جب تک سچی توبہ نہیں کریں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ ان کا اگلا سوال کہ مشکل کے وقت میں لوگوں کا چیزیں مہنگی کر کے بیچنا، اس حوالے سے شرعی احکام کیا ہیں؟ ہم احتکار کے حوالے سے، ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے پہلے بھی کئی سوالوں کے جواب دے چکے ہیں۔ تکلیف آتی ہے تو مجھے سکھایا گیا میرے دین نے کہ میں دوسروں کے لیے آسانیاں کروں، مجھ پر مہربانی ہوگی۔ اور اگر میں، وہ کتنے لوگ ہیں، انہوں نے آٹا ذخیرہ کر لیا ہے، لوگوں نے چاول ذخیرہ کر لیے، چینی ذخیرہ کر لی، اور یہ کہ جی پیسے کمائیں گے، مہنگے بیچیں گے۔ تو یہ جتنے، میں نے پہلے کہہ دیا ابھی کہ 2 پیسے تو آپ کی جیب میں آ جائیں گے، 4 پیسے، مگر ساتھ میں جو آگ آپ بھر رہے ہیں اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ مسلمان کا کردار کیا تھا؟ میں نے شاید یہ بات سنائی تھی کہ ایک صحابی یا وہ بزرگ تھے، گئے دوسرے علاقے میں،
وہاں جب وہ مال لے کے جاتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ 2 دن ٹھہر جائیں، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا۔ اپنا کردار پیش کیا انہوں نے، مسلمان ہونے کا، انسان دوست ہونے کا۔ اللہ نے ان کو نوازا، انہوں نے کہا میں اس کو آج ہی اسی ریٹ پہ لوگوں کو دوں گا۔ اور غذائی اشیاء خاص طور پر جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو روکنا اور یہ کرنا، 2 پیسے آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہی پیسے جاتے کس طرح ہے اور اس کا وبال کتنا ہے، بہت بری بات۔ جس طرح کرونا شروع ہوا تھا، اس کرونا کی وبا کو پھیلایا گیا تھا تو 5 روپے کا جو ماسک تھا وہ 50 میں 100 میں بھی بیچا گیا۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے بانٹے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لوٹا۔ تو دونوں افراد معاشرے میں موجود ہیں، وہ بھی ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، وہ بھی ہے جو اس موقع کو اپنے لیے کہ نہیں جی ہمیں موقع ملا ہے۔ مگر قبر جس کو یاد ہے، جس کو موت یاد ہے، جس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا یاد ہے، وہ ہمیشہ ان برائیوں سے بچے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ ہم نے گزشتہ برس 20 سفر کو شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کیا تھا، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم سنی ہیں اور سنی تو چہلم نہیں مناتے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جس شخص نے یہ کہا ہے اس شخص کو معلوم نہیں ہے، وہ ناواقف ہے۔ ایصال ثواب تو اہل سنت ہی کرتے ہیں ہمارے ہاں، بلکہ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے اس حوالے سے، تو کرتے تو ہم ہی ہیں ایصال ثواب۔ نظر عرفی، یہ نیاز عرفی ہے، ایک نظر شرعی ہوتی ہے، تو اللہ والوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایصال ثواب یہ تو ہمارا معمول ہے۔ اب معاشرے میں ایک بات عجیب سی پھیلا دی گئی ہے کہ اہل بیت کا ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں شاید شیعہ ہے۔ تو آپ نے اہل بیت کو شیعوں کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا ہے؟ تو پوری امت کے ہیں، اور وہ شیعہ کہلانے والے ان کو کس طرح مانتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ان کا عمل ہے۔ وہ ہمارے سب کے یعنی تاجدار ہیں، ہمارے سب کے لیے کتنے محترم ہیں، ہمیں تو لفظ نہیں ملتے۔ تو رسول پاک کی اولاد ہیں، ان کے گھر والے ہیں، تو آپ نے ان کو ایک طبقے کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا ہے؟ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے، اولیاء بھی ہمارے۔ ہم اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ جی ہم چہلم نہیں کرتے، تو وہ خود سے پہلے یہ بتائے وہ ہے کیا، اس کا تعارف کیا ہے۔ یہ کام کیا ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں؟ اگر ان کی محبت نہیں تو مومن کہاں سے ہیں ہم؟ ان کی محبت تو ہم پہ قرآن میں فرض کی گئی ہے، تو وہ ناواقفی کی وجہ سے اس نے ایسا کہہ دیا ہوگا۔ فہیم الوی صاحب کا سوال کہ مردے کو شلوار قمیض میں کیا دفنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ کسی حادثے میں شہید ہو گیا، یعنی ایسی موت آئی کہ اب وہ اس کے لیے تو اس کو انہی کپڑوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جس کو غسل دیا جا سکتا ہے اس کو غسل دیا جائے گا اور کفن میں دفنایا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا علاقہ، مثال کے طور پر سیلاب کی صورتحال ہے اور وہاں پر کوئی کفن وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، تو جب حالت بدلتی ہے تو حکم بدلتا ہے، لیکن یہ حکم عام نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ جس کو غسل دیا جا سکتا ہے دیا جائے گا، جس کو کفن پہنایا جا سکتا ہے پہنایا جائے گا۔ اگلا سوال راول پنڈی سے نوید احمد صاحب کا، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنے کے بعد کیا نہانا ضروری ہے؟ اگر خون نکلا ہے، کوئی احساس ہے کہ بھی ناپاکی لگ گئی ہوگی، تو بہتر ہوتا ہے، بہتر ہے اس کے بعد غسل کر لے۔ لیکن اگر ایسی نہیں ہوئی ہے، صرف بال کٹانے سے نہیں ہوگا، لیکن لازمی بات ہے زیر ناف آپ نے جو بھی بال کاٹنے میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی آپ کے لگ گئی ہو، احتیاط ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ غسل کریں۔ اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص بے نمازی ہو اور اس کو جو خواب آئے وہ سچ ثابت ہو جائے؟ کیا بے نمازی کو سچے خواب آ سکتے ہیں؟ گناہگار سے گناہگار کو بھی خواب آ سکتا ہے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، گناہگار سے گناہگار شخص کو آ سکتا ہے، غیر مسلموں کو آتے ہیں، دوسروں کو آتے ہیں۔
تو خواب اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے یا ادغاث و احلام، وہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. تو یہ کیسے کہہ دیا کہ گناہ گار کو خواب نہیں آ سکتا؟ وہ سچا خواب یہ سوال ہے. خواب آنا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا تو وہ سچا. جھوٹا خواب خود بنا لے تو وہ اور بات ہے، لیکن خواب تو سب کو آ سکتے ہیں. بدر میں نہیں دیکھا تھا وہ جو خواب آیا تھا، اس واقعہ میں اس وقت سناتا ہوں. حضرت عاتقہ کا واقعہ جو ہے بتایا جاتا ہے، تو یہ خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس پوری تعلیمات ہیں. لیکن یہ کہ ہم خواب کے حوالے سے بھی کہیں کہ اس کو خواب بھی نہ آئے تو کیا عجیب سی بات. لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ مدینہ منورہ میں جب آپ موجود تھے تو آپ کی تصاویر دیکھیں، آپ نے کافی وقت سنہری جالیوں کے پاس گزارا. اکثر جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پولیس وہاں سے ہٹا دیتی ہے، تو کیا اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ کوئی خاص وقت ہے وہاں جانے کا جہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں؟ کبھی رش ہوتا ہے بہت، اس میں تو آپ کو نہیں ٹھہرنے دیتے سوائے اس کے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، لوگ جا رہے ہیں تو آپ کو 2-4 منٹ مل گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رش نہیں ہوتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا میں آدھی رات کو گیا، فجر سے پہلے گیا، کبھی ظہر میں گیا، مختلف اوقات میں جب بھی موقع ملا. لیکن یہ کہ ہم اگر مدینہ منورہ میں بھی موجود ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موجود ہونا یہ بھی بڑی سعادت ہے. کاش کہ ادب نصیب ہو جائے ہمیں. باقی یہ ان کے کرم کی بات ہے، میں اس پر یہ نہیں کہوں گا. بہت سے لوگ ہیں ان کو ہو سکتا ہے اور مجھ سے بھی زیادہ ملتا ہو، وہ کس کو کتنا نواز رہے ہیں یہ ان کی نوازش ہے. میں تو ان کی امت میں سب سے زیادہ گناہ گار شخص ہوں. ان کی مہربانی ہے، مجھ جیسے کو سعادت بخشی ہے اپنا نام لینے کی، ذکر کرنے کی، وہاں حاضری سعادت ملی ہے. تو اس حوالے سے اگر جس زمانے میں بند تھا کرونا کی وجہ سے، ابھی تک وہ جو ریاض الجنہ کا معاملہ ہے وہ ابھی تک وہ پرانی روش پہ نہیں آیا ہے، تو شاید وہاں کے لوگ جو ہیں ان کو وہ پسند آ گیا ہے کہ اس بہانے سب کو بھلے 10 منٹ ملتے ہیں، مل جاتے ہیں. اللہ جانے کیا اس میں حکمت. اور ہم لوگ کوئی مسلمان حکمران کوئی اتنا عرصہ بند رہا کعبۃ اللہ، کوئی نہیں بولتا ہے. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہاں ادب سے ایک لمحہ بھی مل گیا نا وہ بہت ہے. لیکن یہ کہ کسی وقت کسی کو زیادہ بھی مل جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا. بعض ایسے وقت ہوتے تھے عام دنوں میں وہ نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پر شوال میں جو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے تھے نا رمضان میں، وہ 10 شوال تک واپس آ جاتے تھے. تو 10 شوال سے لے کر 1 ذیقات تک، کیونکہ 1 ذیقات سے حج ہی شروع ہو جاتے، تو وہ 20 دن جو ہوتے تھے رش نہیں ہوتا تھا. اسی طرح جو حج پر گئے وہ 10 محرم تک واپس آ جاتے تھے، تو 10 محرم سے 1 صفر تک 20 دن ہوتے تھے. اس سال میں یہ 2 موقع ایسے ہوتے تھے رش نہیں ہوتا تھا. اب ان میں بھی رش ہونے لگ گیا، ویزے شروع ہو گئے. ان دنوں میں بہت کم رش ہوتا تھا، بڑا موقع مل جاتا تھا. اللہ تعالیٰ بس وہاں کی حاضری ادب کے ساتھ نصیب کرے. وقت کم ملا زیادہ ملا، بس ادب سے حاضری ہو جائے اور قبول ہو جائے. انجمن آرا صاحبہ کا سوال کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ سادات کے پاس سادات ہمیشہ آزمائش میں ہی رہتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ آزمائش میں رکھتا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے؟ میری بیٹی کا رشتہ سادات گھرانے سے آیا ہے، سب منع کر رہے ہیں کہ اگر پیسہ ہوتا بھی ہے ان کے پاس تو دوسری پریشانیاں مسلسل ساتھ رہتی ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ میں اس حوالے سے کوئی رائے نہیں دوں گا، لیکن اتنا ہے کہ جو اصلی نسلی سادات ہیں ان کے لیے 2 باتیں لازمی کہ ایک تو عقیدہ درست ہو، دوسری بات یہ کہ وہ بد عملی سے بچتے ہوں، یعنی جان بوجھ کر نہ کرتے ہوں. آج کل جس طرح ہمارے معاشرے میں بے حیائی ہے، یا یعنی غلط بولنا، غلط کام، جس کو آپ حرام کاری کہہ لیں کہ جی پیسے کے معاملے میں رشوت بھی، سود بھی، سب کچھ چل رہا ہے. تو جو اصلی سادات ہیں ان کو معیاری ہونا چاہیے. باقی یہ کہ وہ دعا ہے کہ ان کو اتنا ہی ملے جو ان کی زندگی کے لیے
بہت ہو. اب اس میں سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں بعض کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم اس پر کیوں دعویٰ کریں. ہمیں اپنے حوالے سے اتنا یاد ہونا چاہیے کہ ہم جن چیزوں کے پابند ہیں ان کی بات کریں، اس کے سوا ہم دوسروں کے بارے میں وہ چیزیں جو ہوں 100% یقینی طور پر نہ ہوں ان میں نہ جائیں. تو جو لوگ اس طرح کے خیالات بنا لیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. ناروے سے عثمان شفیع صاحب کا سوال کہ ہمارے ہاں زیادہ تر احناف نے عصر کی نماز مثل اول پر ادا کرنا شروع کر دی ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کبھی مثل اول اور کبھی مثل ثانی پر نماز ادا کی جائے؟ ایک شخص کو مجبوری ہو، کہیں ایسے سفر پہ جا رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ راستے میں نہیں پڑھ سکوں گا اور ٹائم نکل جائے گا، اور اس میں سہولت کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی، اس کے پاس کسی مجبوری کے تحت کبھی عذر ہوا، اس کے لیے تو شاید کوئی کہہ دے. لیکن یہ کہ جب آپ مقلد ہیں امام کے تو پھر آپ اس کے خلاف کیسے جائیں گے؟ تو آپ کو اپنے طور پر ہی جب آپ امام کے مقلد ہیں اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. عمران احمد صاحب کا سوال کہ تدفین کے وقت مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جی وہ جو قرآن کی آیت ہے یا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کچھ پڑھی جاتی ہے، ورنہ جب دفنایا جاتا ہے بسم اللہ، مطلب اس وقت غلط لفظ نہیں بولنا چاہیے اور ناپاک نہیں ہونا چاہیے. صوفیہ قاسم صاحبہ کا سوال کہ سفر کے مہینے میں سورہ مزمل کا ختم پڑھنا، پھر آٹے کی گولیاں بنا کر دم کر کے مچھلیوں کو کھلانا، اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے انسانوں کو تو کھلا لو. آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ کے گھر کے افراد یا رشتہ دار، جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے آپ پرندوں کے لیے پانی کا پیالہ کہیں رکھ دیتے ہیں، باجرہ رکھ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم انسانوں کا تو رزق کاٹ رہے، ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں گولیاں بنا کے وہاں ڈالنے کی. تو یہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے، اس کی کوئی ایسا احکام نہیں ہے. باقی یہ کہ کوئی اگر کسی کو کھلاتا ہے، انسانوں کو بھی، پرندوں کو بھی، جانوروں کو بھی، وہ اچھی بات ہے، لیکن پہلے انسانوں کی تو فکر کر لیں ہم لوگ. ممبئی انڈیا سے محمد طارق عبدالغفار صاحب کا سوال کہ قرآن پاک کی تلاوت اسپیکر پر لگی ہوئی ہو اور دکان میں کام بھی جاری ہو اور دکان میں موجود تمام لوگوں کی توجہ مکمل طور پر تلاوت کی طرف نہ ہو تو کیا یہ بے ادبی میں شمار ہوگا؟ اس حوالے سے پہلے کئی مرتبہ جو باتیں ہوئیں غیر دوسرے ممالک میں بھی ہوئیں، تھوڑی دیر کے لیے لگا کے سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ وہ لگی ہوئی ہے اور پرواہ نہیں، اس درمیان ہماری گفتگو بھی جاری ہے اور اس میں غلط باتیں بھی جاری ہیں، تو میں اس کو ادب کے خلاف ہی کہوں گا. غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ اسی طرح کا سوال عمران صاحب نے بھی کیا حیدرآباد سے کہ 5 ربیع الاول اور 28 صفر المظفر بتائی جاتی ہیں تاریخ، درست تاریخ کون سی ہے؟ دونوں ہی بتائی گئی ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ تر 28 صفر کو ہی ان کا یوم مبارک منایا جاتا ہے، لیکن کچھ کتابوں میں 5 ربیع الاول بھی ہے اور 28 صفر بھی ہے. میں نے بہت زیادہ کوشش نہیں کی کہ زیادہ ثقہ دیکھوں کہ کون سے راوی ہیں، لیکن یہ دونوں، آپ ان کی محبت روز تقاضا کرتی ہے. اس موقع پر تو ٹھیک ہے نا، یہ پورا مہینہ ہم ذکر حسن کریں، محرم میں ذکر حسین کیا، سفر میں ذکر حسین کریں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ روز ان کا ذکر ہم ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے ہیں. تو یہ ہستیاں، ان کے تو نام لینا بھی سعادت ہے، تو 5 ربیع الاول کو بھی منا لیں، 28 صفر کو بھی منا لیں. اور غلام مصطفیٰ صاحب کے سوال کا دوسرا حصہ کہ ان کا
یہ صحیح روایات کے مطابق ان کا قاتل کون بدبخت تھا؟ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امام پاک اور یزید پلید میں جو ذکر کیا ہے اپنی تحقیق کے مطابق، واللہ تعالی اعلم واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن والد صاحب نے امام پاک اور یزید پلید کتاب میں ان کی زوجہ جادہ بنت اشعث کے حوالے سے، کیونکہ وہ خاندان جو تھا اشعث خاندان، وہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کی دشمنی میں اپنے آپ کو بہت نمایاں کر رکھا تھا، تو اس حوالے سے جو تاریخی باتیں ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ عمران صاحب حیدرآباد سے، ان کا دوسرا سوال کہ ہم نے سنا ہے کہ منہ مبارک شریف کو موم کے اندر کھڑا رکھا جاتا ہے جو کہ پیالی میں لگا ہوتا ہے، یہ طریقہ صحیح ہے یا لٹا کر رکھا جائے؟ کیونکہ بال مبارک ابھی بہت چھوٹے ہیں لمبائی میں، مہربانی فرما کر سب سے رہنمائی پہلی فرمائیں۔ بات تو یہ کہ وہ منہ مبارک ہو۔ آج کل میں کسی کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس حوالے سے بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت بھی دے اور ادب کی توفیق بھی دے۔ موم میں نہیں لگانا چاہیے، وہ جو شہد کا ویکس ہوتا ہے خاص اس میں لگایا جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ ویسے رکھیں، یا جو لوگ ہیں وہ اس میں سندل کے برادے میں عبیر ڈال کے رکھ لیتے ہیں، تو کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اس کو بغیر اس کے ادب سے ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن وہ زیارت کے لیے جو لگاتے ہیں، فریم بناتے ہیں، تو اس میں تو وہ موم جو یہ بازار کا عام موم جس کی موم بتی ہوتی ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس کا خاص ویکس ہوتا ہے جو شہد کے حوالے سے ہوتا ہے، اس میں ادب سے لگا لیں، لیکن وہ ہو اصلی، اس کی سند ہو، اور یہ شاخیں ہیں زیادہ تر، اصلی بال مبارک جن کے پاس ہوں گے سو ہوں گے، باقی تو شاخیں ہیں، اور وہ شاخوں کے حساب سے کیا کاروبار ہو رہا ہے واللہ عالم۔ روح کانپتی ہے میری، میں بہت ڈرتا ہوں، مجھے معافی دے۔ فضا خان صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی نے گھر میں کتا پالا ہوا ہو اور گھر کے باہر گیٹ کے پاس صحن میں رکھا ہے اور گھر کے اندر نہیں لاتے ہوں اسے، تو کیا پھر بھی گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں نہیں، گے؟ چار دیواری میں حفاظت کے لیے رکھنے کی فقہا نے تصریح فرمائی ہے، حفاظت کے لیے یا کوئی خاص وجہ ہو تو چار دیواری میں، لیکن یہ کہ گھر کے اندر یہ سب بستروں پہ آ رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں، وہ چیزیں نہ ہوں اور اس کو خیال رکھتے ہوں، تو اگر مجبوری ہے تو رکھا جا سکتا ہے۔ معاویہ رضوی صاحب کا سوال کہ شیطانی وساوس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، وساوس آتے ہیں، وساوس کا آنا، وسوسوں کا آنا بری بات نہیں، وسوسوں میں لگ جانا بری بات۔ جب کبھی وسوسہ آئے لا حول پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار، دو بار، تین بار جھٹک دیں، مگر آپ اسی میں گم رہیں گے تو وہ بڑھتا رہے گا، اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ تو وسوسوں کا آنا بری بات نہیں ہے، اس میں لگ جانا بری بات ہے۔ عبداللہ نقشبندی صاحب کا سوال کہ کفو کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ تفسیر پڑھیں، کف ہمسری ہوتی ہے رشتے ناتوں کے معاملے میں، آپ کفوً احد جہاں ذکر ہے، کف کا باب پورا فقہ میں تفصیل اس کی بیان کی جاتی ہے، تو اس کو تفصیل دیکھ لیں وہاں پر۔ باقی یہ نا کہ رشتہ کس کا کس سے ہو سکتا ہے، کون کف ہے، تو آج کل تو کوئی خیال نہیں رکھتے نوجوان ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، مسلمان لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، اور یہاں کف پوچھ رہے ہیں تو بڑی بات ہے، ڈرتے ہیں اللہ سے، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی تو توجہ دیں۔ ایک موقع آ گیا ہے، ان کی بات سے میں یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسلامی ملک کہلاتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ 1947 میں ماہ رمضان میں 27ویں شب میں جمعۃ الوداع میں 14-15 اگست کی درمیانی رات میں بنا۔ کیوں بنایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مگر اس ملک کو بنانے کے بعد اس کا مقصد بھول گئے۔ آج اس ملک میں خواتین کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے، لبرلز کہلانے والوں کی طرف سے اور حکمرانوں کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، سیاستکاروں کی طرف سے بہت کچھ ایسا دیکھنے سننے میں آ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک شاید اسی لیے بنایا تھا۔ ٹرانسجینڈر، اللہ نے مرد اور عورت دو صنفیں بنائی ہیں۔ بیماری ہو جاتی ہے تو آپ اس کو مخنث کہتے ہیں، خواجہ سرا کہہ لیتے ہیں، یا آپ ہجڑے کا لفظ وغیرہ بھی بولتے۔ خرابیاں آئیں گی، معاشرے سے شرم و حیا کا اور کتنی اہم باتوں کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے بل بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، یقیناً میں نے پہلے کہا نا، خدا میں ہی عافیت مل سکتی ہے۔ میں بہت زیادہ اس معاملے میں ابھی چونکہ یہ سوال آ گیا تو میں نے یہ بات بھی کر دی۔ اللہ سے ڈریں، خدا کے لیے اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ میں خدا کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ بھکر سے محمد الیاس صاحب کا سوال کہ بغیر کسی جوئے کی شرط کے کرکٹ میچ کھیلنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جسمانی ورزش، جسم کو مضبوط بنانا یا جائز تفریح منع نہیں ہے، مگر کہا گیا دوڑ لگائیں، گھوڑ سواری سیکھیں، تیر اندازی سیکھیں تاکہ جہاد میں کر سکیں، تیراکی سیکھیں۔ یہ جتنے آپ کے کھیل ہیں جو آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوتا، نہ جسمانی نشو و نما کے لیے۔ مثلا اب ایک باکسنگ کھیل رہا ہے تو وہ جس طرح کی وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، بعد میں اگر بیماری ہوتی ہے تو کیسا کھیل ہے یہ؟ اچھا ہاکی ہے جی، فٹ بال ہے جی، آپ جو بھی کھیل آپ کو صحت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے نقصان دے رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اچھی تفریح ہو، اچھے کھیل ہو۔ یہ کرکٹ، مجھے بتائیں، ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں اور کرکٹ کا جنون ہوا ہے۔ اس کے یعنی اس ایک کرکٹ کے لیے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جسمانی ورزش کے لیے، جسمانی ساخت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کریں، لیکن اس کا مقصد کیا ہو کہ میں ایسا مضبوط آدمی کہ مجھے کبھی ضرورت پڑے دین کے لیے، وطن کے لیے، تو میں کام آؤں۔ کرکٹ کھیل کے ہم اپنے وطن کے لیے کیا کر لیں گے؟ بہرحال اگر وہ کھیلتے ہیں اور اس میں نماز ضائع نہیں کرتے ہیں، کوئی اس میں غلط نہیں کرتے ہیں، وقتی طور پر کھیل لیں۔ صوفیہ قاسم صاحبہ کا سوال کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا سنت ہے یا واجب، کس حکم میں؟ جی، ہمارے لیے ثواب کا کام ہے۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے کام کرنے ہیں۔ ہر وہ چیز جو تکلیف دہ ہے، ایک شخص نے میخ لگائی کہ کوئی جانور باندھ لے گا، اس کو اس کی نیت پہ ثواب، دوسرے نے نکالی کہ ٹھوکر کھائے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، ہمارے پاس ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر، تو آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ گزشتہ جمعہ تفسیر کے بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہجرت کرو اللہ پاک کی طرف، کیا ہمیں پھر معاشرتی طور پر خود کو محدود کر لینا چاہیے؟ مطلب کہ اگر کسی معاملے میں آپ کی زیر تربیت ہوتے ہوئے کوئی بات احباب میں بتائی جائے تو یا تو وہ چہرے کے زاویے بگاڑ لیتے ہیں یا پھر برجستہ سخت تنقید کر دیتے ہیں، اس سلسلے میں رہنمائی درکار۔ آپ کے کہنے کا انداز کیا ہے، کس طرح کرتے ہیں، وہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن حق بات کہنے سے تو ہم نہیں رکیں گے۔ حق بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، ہم حق بات کریں گے، اچھے انداز میں کریں گے۔ ہمیں کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلائی سے بات کریں۔ پیغام حق پہنچانے میں نہ شرم ہوگی، نہ اگلے کی ناراضی کی پرواہ ہوگی۔
اچھے انداز میں پہنچایا جائے گا۔ رہی بات جو میں نے کہا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں۔ ہم اس معاشرے میں رہ کر گناہوں سے جس حد تک بچ سکتے ہیں بچیں، نافرمانی سے بچیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سرکش ہو گیا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتا، تو اس سے ہم کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے کوئی پیسے مار لے، آپ اس سے وہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی برا کہہ دے، اس وقت تو ذات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو دین کی بات آئے تو ہمیں دین کو اہمیت دینی ہے۔ اب مثال کے طور پر وزیر کے گھر کے گرد صفائی ہوگی، فوجی کے گھر کے گرد صفائی ہوگی، عدلیہ کے کوئی جج ہے، اس کے مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے گرد صفائی کیوں نہیں ہے؟ کسی ولی اللہ کا مزار ہے، اس کے گرد صفائی کیوں نہیں ہے؟ یہ اپنی سوچ کی باتیں ہیں۔ تو میں کوشش کروں کہ میں دوسرے کے لیے پیغام حق پہنچانے میں اچھائی کے ساتھ کوشش کر سکتا ہوں، کروں گا۔ کوئی اگر نہیں مانتا ہے، منوانا میرا ذمہ نہیں ہے۔ کوئی اگر منہ بگاڑتا ہے، اپنے بھلے اپنے برے کو، ہمارا کام ہے بات پہنچانا اچھے انداز میں اور پوری طرح معلومات کے ساتھ۔ ان کا اگلا سوال کہ اصلاح کتنی مرتبہ کرنی چاہیے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قرآن پاک کو بنا رحل کے عام کتاب کی طرح یا صوفے کی ہتھی پر رکھ کر پڑھ رہا ہے، یا قرآن پاک نیچے بیٹھ کر پڑھا جا رہا ہے اور باقی سب افراد کمرے میں پلنگ یا صوفے پر بیٹھے ہیں اور توجہ دلانے پر بھی انجان بن رہے ہیں، تو کیا سخت الفاظ میں مذمت کر کے ہٹ جانا ٹھیک ہوگا؟ نہیں، پیار سے سمجھائیں گے، ہم ان کو احساس دلائیں گے، کوشش کریں گے، تاکہ کیونکہ آپ ان کو سختی سے کہیں گے وہ ضد میں بھی آ جاتے ہیں، تو پیار سے جتنا ہو سکے۔ ہاں، اگر کوئی بے ادبی پر تل گیا ہے تو اس کو ضرور کہا جائے گا کہ بھئی یہاں نہ کرو، دوسری جگہ چلے جاؤ، یا ہم وہاں سے ہٹ جائیں۔ کوشش کریں گے پیار کے ساتھ، لیکن ہمیں اپنے رواج بھی، ہم لوگ خود ان چیزوں کو رواج کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارے ہاں بہت سے گھروں میں باقاعدہ رواج دیا جا رہا ہے، یعنی قرآن کریم کے محفل ہو رہی ہے تو لوگ پرواہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اس کو بھی تو احتیاط کریں نا۔ کرسیاں ایک طرف لگائیں، بیچ میں کیوں لگا دیتے ہیں ہم؟ جو کرسیوں والے ہیں ان کو ایک طرف لگا دیں، فاصلہ بھی ہو جائے گا تھوڑا سا۔ باقی جو پڑھنے والے ہیں، پہلے لوگ ایک دوسرے کو پشت نہیں کرتے تھے، اب اس کی بھی پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ بھئی حرم شریف میں معاملہ اور ہے، وہاں پہ نہیں ہے۔ جہاں میں کر سکتا ہوں وہاں تو احتیاط کروں نا۔ وقاص خان صاحب کا سوال کہ کیا آپ نے کوئی قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر ہاں تو اس ترجمے کا نام بتا دیجیے۔ جی، میں نے ایسا اردو میں تو کوئی ترجمہ جس کو کہتے ہیں باقاعدہ نہیں، انگلش ترجمے کی کوشش کی تھی اور اپنی طرف سے رف کر لیا تھا، لیکن میں اس میں بہت زیادہ احتیاط کے لیے میں چاہتا تھا میرے ساتھ 2-3 افراد جو عربی اور انگریزی کے ماہر ہوں بیٹھے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہیں بھی میں نے معمولی سی غلطی کر دی تو بجائے ثواب کے الٹا عتاب کا مستحق نہ بن جاؤں، تو پھر میں نے وہ روک دیا، کیونکہ اس دوران اور آئے اور میں نے دیکھا کہ وہ خاصی محنت سے آئے تھے، تو پھر میں نے وہ نہیں کیا، اس کو عام نہیں کیا۔ لیکن اردو میں ترجمہ جو میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں چونکہ وہ زبان روہیل کھنڈ کی یا پرانی کہتے ہیں، اس کو آسان کر کے بیان کرتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ بہترین ترجمہ ہے، اس میں خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے، اور علماء نے بھی کیے ہیں۔ میرے استاد محترم علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ترجمہ۔ آج کوئی خاص بات ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے بہرحال۔ جی، عزیز اختر صاحب کا سوال راولپنڈی سے کہ گھر میں کسی شخص کی تصویر رکھنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ تصویر آویزاں نہیں کرنی چاہیے، رکھیں ضرور، البم میں ہے، رکھیے بند کر کے، کبھی دیکھ لی۔ یہ جو آویزاں کرنا یا اس پہ ہار پہنانا، یہ غلط ہے۔ اٹک سے ہلال اکبر صاحب کا سوال کہ کسی ذہنی مریض سے قرآن پاک پر ہاتھ رکھوا کر حلف اٹھوانا یہ کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ بتایا جائے نا کس مقصد کے لیے؟ ذہنی مریض ہے، اس سے حلف اٹھوا رہے ہیں، تو کیوں؟ آپ کو جس شخص پہ اعتبار نہیں ہے تو اس کی قسم پہ کیا اعتبار؟
اور وہ کیا وجہ ہے، کیوں اس سے اٹھوا رہے ہیں، اس کی حالت کیا ہے، کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ قرآن اس لیے آیا کہ اس کو حلف اٹھوایا جائے، اس پہ پڑھنا نہیں ہے، عمل نہیں، لیکن یہ کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے۔ ڈریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ بہت ہی معاشرہ ہمارا بہت بگڑتا جا رہا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ نالین پاک کو سر کا تاج بنانا کیسا ہے؟ جی، سر پہ رکھ لیا محبت سے، ادب سے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین ہے، اصلی نالین جو ملے، ہم تو اس کے نقش کو بھی غنیمت جانتے ہیں، اس کا نقش، اس کا قائم مقام، اس کو بھی محبت سے، عقیدت سے، سروں کا تاج، نبی پاک کے قدموں کی خاک، آنکھوں کا سرما، تو ان کی نالین شریف تو بڑی شان والی ہے۔ بریلی انڈیا سے بلکہ میں نے اس میں وہ جو نالین شریف کا نقش میں نے ایک زمانے میں چھاپا تھا، تو وہ علماء کا قول کہ جس کو کوئی حاجت ہو وہ رات کو اٹھے، نفل پڑھے اور نالین شریف کا نقش سر پہ رکھ کے اللہ سے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ بریلی شریف انڈیا سے محمد عارف قادری صاحب کا سوال کہ کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اہل سنت کے بزرگوں میں سے ہیں؟ انہوں نے جتنی باتیں ہم تک ان کی پہنچی ہیں وہ عقیدتاً اہل سنت و جماعت تھے۔ ان کے شاگرد کہلانے والے، ان کو اپنا پیر کہنے والے بہت سے لوگ بدل گئے۔ ان کے جتنی بھی تحریریں ہمارے پاس، بلکہ ان کے جو اشعار ہیں وہ سارے وہ صحیح العقیدہ تھے، یہی ہمارے تک اطلاع ہے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کفریہ کلمات کہے تو اس کی اصلاح کرنا کیا ہم پر فرض ہے، اور انداز کیسا ہونا چاہیے؟ پہلے معلوم ہو کہ وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو پہلے بتایا جائے گا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ناواقفی میں، جس طرح آپ کے یہ خان صاحب بکتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے، تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلے اس کو پوچھا جائے گا، نہیں اس کو معلوم تو اس کو سمجھایا جائے گا، اس سے توبہ کرائی جائے گی، اور اگر وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے تو پھر اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا یہ جو ہے فعل یہ اس درجے میں جا رہا ہے، پھر اس پر شرعی حکم لگے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ عورتوں اور مردوں پر بزرگوں کی حاضری کا آنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، یہ کئی مرتبہ اس بات کو کہہ چکا ہوں، یہ کچھ لوگوں نے کاروبار بنایا تھا، اب بھی ہوگا۔ میں اگر اس کا مذاق اڑاؤں تو جی وہ کس پہ آ رہے ہیں، جی سائیکل پہ آ رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ آ رہے ہیں، کس پہ آ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ اولیاء تصرفات کا میں قائل ہوں، ان کی روحانی جلوہ گری کا قائل ہوں، لیکن یہ جو کاروبار ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں اور یہ جناب لا حول ولا قوت، ایک عورت یہ کہے کہ مجھ پہ غوث پاک کی سواری آ رہی ہے، مجھ پہ خواجہ صاحب کی سواری، کیسی باتیں ہیں یہ؟ اور جو لوگ ان کو مانتے ہیں جاتے ہیں وہ بھی گناہ گار، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ کس درجے کے گناہ گار ہیں؟ متحدہ عرب امارات سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ میں نے سنا ہے کہ اگر زوجہ سے 3 یا 4 ماہ تک دور رہا جائے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو جو لوگ ہم پردیس میں ہوتے ہیں سال میں 1 مرتبہ ہی چھٹی ملتی ہے گھر جانے کے لیے، تو اب کیا ہماری گھر واپس پر ہماری ازواج ہم پر کیا حرام ہو چکی ہوتی ہیں؟ ان سے کہیں یہ کس سے سنا ہے آپ نے؟ وہ جس سے سنا ہے نا ذرا پہلے اس کا بتا دیں۔ 10 سال لوگ قید پڑے ہوئے ہیں، تو کیا بیویوں کو طلاق ہو گئی؟ یہ تو پھر دوسرے ملک گئے ہیں نا، کسی کا قتل ہو گیا ہے، کسی جرم میں 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، تو کیا بیوی کو طلاق ہو گئی؟ عجیب باتیں ہیں، ان باتوں سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ مفقود الخبر، شوہر کا پتہ ہی نہیں، اور آج کے زمانے میں تو یہ آسان نہیں ہے کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ہے۔ جس زمانے میں کوئی خبر نہیں تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کہیں گیا واپس نہیں آیا، اس کے لیے ہوتا تھا مسئلہ کہ جی وہ اب نکاح رکھے یا ختم کر دے، لیکن اس طرح چھٹی جانے سے یا آپ کے 10 سال بھی آپ نہیں آئے نا وطن، بیوی کو نکاح ختم نہیں ہوگا انلیس انٹل آپ خود ختم کر دیں۔
آپ اس کو پیغام بھیج دیں کہ تم میرے نکاح میں نہیں رہی ہو یا طلاق دے دیں، ورنہ 10 سال بھی آپ نہیں آئے ہیں، نکاح برقرار ہے۔ عائشہ وہ خان اور بات ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اس کے گناہ گار ہو رہے ہیں، لیکن نکاح رہتا ہے۔ عائشہ خانم صاحبہ کا سوال کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے کوئی مستند کتاب تجویز فرما دیجیے۔ الگ سے کتابیں کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے لکھی ہوں، لیکن اہل بیت نبوت کے حوالے سے سیرت کی ہر کتاب میں آپ کو ان کا تذکرہ ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے بارے میں ارشادات ملیں گے، مفصل تذکرہ کے ان کے بارے میں پوری کتاب الگ سے، تو چیپٹر ہیں اس میں، یعنی کتابوں میں باب ہیں۔ اور اب چونکہ ائمہ اثنا عشر 12 اماموں کے حوالے سے کچھ اہل سنت نے بھی لکھا ہے، تو ان میں وہ آپ اہل سنت علماء کی کتابیں اس میں ذکر مل جائے گا، لیکن الگ سے پوری کتاب اس وقت میں نام نہیں لے سکتا کہ جی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ جیکب آباد سے وسیم احمد صاحب کا سوال کہ کیا ماتھے پہ ٹوپی کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ کہاں پہ؟ اثر پہ ٹوپی کے بغیر؟ آپ نے پہلے ماتھے پہ جی کیا انہوں نے کہا؟ ماتھے ہی لکھا ہے۔ اچھا، دیکھیں قرآن کریم کو جتنے ادب سے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب۔ وہ آپ کے یہاں کہاوت ہے نا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا۔ میں ادب سے بیٹھ کے پڑھوں گا، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہوں، میں چل رہا ہوں اور قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں، تو ٹوپی نہیں بھی ہے پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جتنا زیادہ میں محبت عقیدت ظاہر کروں گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ سال کے وہ کون سے ایام ہیں جن میں شادی کرنا منع ہے؟ شادی کرنا منع ہے وہ کون سے ایام ہیں؟ میں نے شاید کبھی سنا نہیں، میری یادداشت میں بالکل نہیں ہے کہ سال میں کوئی ایسا دن بھی آتا ہے جس میں شادی منع ہے۔ ادب کی وجہ سے میں نہ کروں، میرے گھر میں موت ہو گئی، میرے گھر میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو میں نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ منع ہونا تو مجھے یاد نہیں آ رہا کس دن منع ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کہ ازدواجی تعلق کس دن قائم نہیں کرنا، اس کے تو مل جائیں گے کہ احرام کی حالت میں ہے یا اعتکاف میں، لیکن شادی کرنا کبھی منع نہیں۔ اب محرم کی 7 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ادب کی وجہ سے ہم نہیں کرتے، محبت ہے اہل بیت سے کہ ان پر ان دنوں میں بہت شدید مصائب آئے، تو ہم خوشی کی کوئی تقریب کر کے یہ تاثر نہ دیں کہ ہمیں اس غم کا احساس نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ منع کے حوالے سے میرے ذہن میں ابھی تک کوئی دن آ نہیں رہا، اگر کوئی ہے تو مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں۔ مظہر اقبال صاحب کا سوال کہ ارواح کے اپنے گھروں پر آنے کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جی تو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے نا کہ وہ جمعرات کو عصر سے مغرب کے درمیان دروازوں پہ آتی ہیں، اور اگر ہم کو ہدیہ تحفہ یعنی ایصال ثواب کریں تو خوش جاتے ہیں، ورنہ وہ مایوس جاتے ہیں، اس طرح کا ذکر ملتا ہے۔ اور بلکہ جو مخالفین ہیں جن سے ہمارے اختلاف ہیں نظریاتی، ان کی کتابوں میں بھی یہ حوالے ہیں۔ برزخ نام کی کتاب لکھی ہے کسی نے، اور کچھ اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ گھر کے سارے حالات خوابوں میں آ کے بھی بتا دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جو نیک روحیں ہیں ان کا معاملہ اور ہے، جو نیک روحیں نہیں ہیں ان کا معاملہ اور۔ تاہم ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں اللہ کی عطا سے، ان کو جو خاص طور پر شہداء کے بارے میں جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، تو یہ حوالے ہمارے ہاں موجود ہیں، اور امام سیوطی نے اس میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد کتابیں ہیں، اس حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ روحیں اللہ کی یعنی عطا سے سفر بھی کرتی ہیں، مدد بھی کرتی ہیں، آتی جاتی بھی ہیں، تو ہمارا یہی موقف ہے۔ ساجدہ صاحبہ کا سوال کہ کیا بد دعا اثر کرتی ہے؟ کوشش کرو
کوئی ایسا کام نہ کرو کہ کوئی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے، ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، کوئی بھی ہو، پیر مرید، کہ کوئی اللہ سے تمہاری شکایت کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بد دعا سے بچنا چاہیے، مومن کو بد دعا دینی نہیں چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا چاہیے۔ الشبا رضوان صاحبہ کا سوال کہ کیا مرد کو عورت کے نصیب کا رزق ملتا ہے؟ کیوں یہ ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں؟ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ ہاں، شادی کرنے سے غنی ہو جانے کا ذکر ملتا ہے حدیث شریف میں، اور بچے جاتے ہیں تو لازمی بات ہے ہر ایک کا رزق ہے، جب افراد بڑھیں گے رزق بڑھے گا، لیکن یہ کہ تم میرے حصے کا کھا رہا ہے میں تیرے حصے کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمیں تو حل ترزقون الا بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اس نے کارخانہ لگایا ہے، اس نے مزدور رکھے، وہ مزدور کام نہیں کریں گے کارخانہ چلے گا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے میں اتنوں کو کھلا رہا ہوں اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ کھا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک نظام ہے، تو ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جی میاں کے حصے کا بیوی اور بیوی کے حصے کے میاں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ والدین کی قبر کی مٹی منہ پر ملنا کیسا ہے؟ آدمی جس وقت وہاں جاتا ہے، اگر کوئی ایسی کیفیت ہے اور اس نے مٹی لے کے منہ پہ مل لی ہے تو اس وقت اس پہ حکم نہیں لگے گا۔ سیدہ پاک کے بارے میں نبی پاک کی قبر شریف کی مٹی کو انہوں نے لیا اور کہا بھی کہ جس کو یہ مل جائے گی وہ کوئی اور خوشبو پسند نہیں کرے گا، تو وہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے خاص طور پر۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ ہر بار جا کے وہ ایسا کرتا ہوگا، اس پر کو یاد آ رہی ہے، رو رہا ہے، اس نے مٹی لگا لی ہے تو منع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نہیں کہ وہ مٹی کی پوجا کر رہا ہے، وہ محبت سے کر رہا ہے، اس پر وہ غم کا غلبہ ہے یا کوئی ایسی کیفیت ہے تو اس پہ حکم نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس کا معمول ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ محبت سے ہو گیا، اس کیفیت میں ہو گیا، اور ورنہ ٹھیک ہے اگر کسی اللہ والے کی ہے اس پہ ہاتھ پھیر کے منہ پہ پھیر لیا، یا ماں باپ کی قبر پہ ہاتھ پھیر کے منہ پہ پھیر لیا، وہ اپنی جگہ ہے، مگر احتیاط۔ طاہا صدیقی صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا غیر مسلم کو قرآن پاک تحفے کے طور پر دیا جا سکتا ہے؟ اس کو احساس ہو، کیونکہ وہاں پر باہر کے ملکوں میں بغیر عربی عبارت کے چھپے ہوئے ہیں، انگلش ٹرانسلیشن۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں، لیکن صرف اس حد تک کہ وہ ہے، اس میں بھی لازمی بات ہے انبیاء کے نام ہے، اللہ کا لفظ موجود ہے، تو وہ تھوڑا سا احساس پڑھانا تو چاہیے، ان کو پیغام بھی پہنچانا چاہیے، مگر اس میں کوشش کرے کہ جہاں پر ایسے الفاظ آتے ہیں ان کا کوئی، ہم نے کوئی جس طرح مولا لکھ دیا اللہ کی جگہ یا کچھ اور، تو بہت احتیاط، کیونکہ پہلے ایک زمانے میں ہمارے ہاں پوسٹ کارڈ ہوتے تھے، اب تو ڈاک کا نظام ہی ختم ہو گیا نا، اب تو ٹیلی فون ہی آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، قلم کا استعمال بھی آپ لوگوں نے چھوڑ ہی دیا ہے، تو احتیاط کرنی ہے بہت زیادہ۔ تو ترجمہ ان کو پڑھانا یا قرآن پڑھانا وہ تو ضروری ہے، لیکن ایسا اس میں چھاپے جائیں کہ احتیاط، اور اس کو بھی بتا دیا جائے کہ اس کتاب کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا، اور یقین ہو کہ وہ پاؤں میں رکھے گا، وہ کرے گا، تو بہت زیادہ، یعنی صرف ہم چاہتے ہیں پڑھائیں، وہ تو کوشش ہے ہماری، لیکن یہ کہ بے ادبی سے بھی بچانے کا ہمیں کوئی اہتمام رکھنا ہے۔ طاہا صدیقی صاحب کا دوسرا سوال، اور یہ آج کی نشست کا آخری سوال بھی ہے، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے اس کے بعد بھی آپ اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں، آپ کے سوالات یہاں سے شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال کہ کرکٹ پلیئرز کو میچ ہار جانے کے بعد گالیاں دینا، برا بھلا کہنا یا پھر ان کی غیبت کرنے والے پر کیا شرعی حکم لگے گا؟ آپ کے معاشرے میں ایک مزاج ہے، جیتے تو تالیاں ہیں، ہارے تو گالیاں ہیں، بہت بری باتیں ہیں یہ۔ کھیل ہے، کھیل کو کھیل رہنے دو،
آپ نے اس کو عزت کا سبب. ہاں ہمارے ہاں چونکہ یہ بات آ گئی معاشرے میں کہ میچ فکس ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بھی بات آ گئی کہ باقاعدہ جناب کیا اس کو کہتے ہیں جو ان لوگوں کو خرید لیتے ہیں، کیا بکیز ہوتے ہیں. یہ باتیں بھی چونکہ آ گئی نا، تو اب آپ کے ہاں ٹیم کے جتنے افراد ہیں ان کے اندر جو جاتے ہی وہ چونکہ ایک تو کہہ دیتے ہیں جی یہ قومی ہیرو بن گئے، ان کی غلط عادتیں، کہیں آ رہا ہے جی وہ فلانے ہوٹل میں یوں کر رہے ہیں، اور برائیاں بھی آ رہی ہیں. تو ایسے جب معاشرے میں ہوں ہم، یا تو یہ نا کہ ہمارے ہاں اسٹینڈرڈ ہوں، معیار ہوں، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یار ہمارے قومی اسمبلی میں جعلی ڈگریوں والے، کوئی شرم نہیں. ٹھیک ہے جی ہے وزیر آ کے ٹی وی پہ کہے جی کرپشن ہمارا حق ہے. اب کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں آپ کے ہاں جناب؟ جھوٹ بولنا کوئی برائی نہ ہو، قسم کو کہہ دیا جائے کیا قرآن حدیث ہے جناب؟ آپ یو ٹرن لیا ہے تو جی لیا ہے، مرضی ہماری لیا ہے. یعنی آپ کے ہاں اب وہ معیار جو کردار کی خوبیاں ہوتی تھی نا وہ ختم ہو چکے ہیں، کتابوں میں رہ گئی ہیں باتیں. اب ادب، آداب، شرم و حیا، سچ جھوٹ، حلال حرام، یہ تمیز اٹھتی جا رہی ہے. ہمیں لوگ کہتے ہوں گے بھئی کس زمانے کی بات کرتے ہو تم لوگ، پتھر کے دور کے ہو، پتہ نہیں قوم کو کہاں لے جانا چاہتے ہو. ہم آپ کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ جنت میں پہنچ جائیں. ہم آپ کو بچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ سے بچا رہا ہوں. لیکن ہم لوگ گرنا چاہتے ہیں خود. یعنی ہمارے ہاں اخلاقی ابتری انحطاط اتنا، یعنی ہم لوگ احساسی نہیں ہے. میں حیران ہوں بچوں کی تربیت پر، میں حیران ہوں لوگوں نے اسکول اور ہسپتال کاروبار بنا لیے. ڈاکٹر الا ماشاء اللہ ڈاکو ہو گئے، فلانی لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوگا، وہ لایا ہے کہیں سے، نہیں مانا، وہاں سے چونکہ کمیشن، دوائیں آ کے دی جا رہی ہیں اور وہی اس کو وہ آگے ریکمنڈ کر رہا ہے. کیا ہے یہ؟ آپ اسکول میں جناب فلاں کاپی لینی ہے وہاں سے لینی ہے، اس کے ساتھ آپ کا چونکہ بندھا ہوا، ہم سے کتاب لی جائے گی، آپ نے اس کے ریٹ وہ کیے ہوئے. یہ ہے ہمارے معاشرے میں یا نہیں ہے؟ کہاں کے مسلمان ہیں ہم؟ نام کے کوئی مسلمانوں والی کون سی بات ہے ہمارے اندر؟ میں کس بات پر کہوں؟ میں خود اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں، میں دوسروں کو بھی، مجھے اپنے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی، لیکن جو میں پیغام ہے وہ تو حق پہنچاؤں نا. مجھے بتائیں میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، آپ کے نزدیک کیا جواب ہونا چاہیے اس کا؟ غیر اخلاقی حرکت ہے کافی. تو پھر مجھے یہ بتائیں، یہ غیر اخلاقی کہہ بھی رہے ہیں اور اس میں لگے ہوئے بھی ہیں. ملاوٹ عام ہے، ناپ تول میں کمی عام ہے. ان ایک ایک برائی پر پچھلی قوموں پر عذاب آئے، اور قرآن نے ہمیں بتایا ہم پہلے والوں سے سبق ہی نہیں سیکھ رہے. وہ فرعون کی لاش عبرت کا نشان بنا کے رکھی ہوئی ہے اور اس کے باوجود فرعون بن رہے ہیں. میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. یہ بات تو شیطان نے کہی تھی یا اس نے کہی ہے؟ یہی ہے نا، تاریخ تو یہی بتاتی ہے. اس نے کہا میں خطرناک ہو جاؤں گا، یا یہ کہہ رہا ہے؟ اور کیا میں اہم ہوں؟ یہ تو وہم ہے، کوئی بھی اہم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی شان، صحابہ آل بیت، ہم میں سے کون اہم ہے بھئی؟ ہے نہیں ہے، نہیں ہے، آج مرے کل دوسرا دن. دنیا اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے، نام یاد نہیں رہتے، بھول گئے. تو آج یہ سمجھنا کہ نہیں جی کہاں چلے گئے. میں وہ ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو اپنی کمائی کو حلال رکھتے ہیں، جو اپنی غذا کو پاک رکھتے ہیں. وہ کم میں گزارا کر لیتے ہیں مگر حرام کی طرف نہیں جاتے. جو برائی کو برائی مانتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں.
ہماری تو یہ سوچ ہی بدل گئی، معیار ہی بدل گئے زندگی کے طور طریقے۔ مجھے کل ایک صاحب وہاں مسجد میں آ کے بتا رہے تھے کہ حج عمرہ کے کام میں جتنے لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے، کس کس طرح وہ حجاج کو اور زائرین معتمرین جو عمرے پہ جاتے ہیں ان کو کس کس طرح لوٹتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، وہ کل آ کے خود بتا رہے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا مکہ مکرمہ میں جعلی زمزم بیچنے کی کوشش کی گئی، پکڑے گئے، لیکن کون تھے؟ مسلمان تھے نا۔ کہاں کہاں پیسے کے لیے کیسی کیسی ہم برائیاں اپنا رہے ہیں۔ ابھی قربانی کے موقع پہ دانت بنائے جا رہے تھے، سینگ بنائے جا رہے تھے، مٹائے جا رہے تھے، مسلمان 2 پیسے کے لیے، خدا یاد نہیں۔ وہ بھی دور تھا فاروق اعظم کا، رات کو گشت کر رہے تھے، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بکریوں کا دودھ نکال اور اس میں پانی ملا لے، تو بیٹی نے کہا تھا ایسا نہیں، کیونکہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو ماں بولی تھی بیٹا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، تو بیٹی جواب دے رہی تھی احکم الحاکمین تو دیکھ رہا ہے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ وہ سوچ تھی معاشرے کی، عزت تھی، ان سے دنیا کانپتی تھی۔ ہمارے احوال ہو گئے ایسے، ہم ایٹمی قوت بن کے بھی دوسروں کے، اب دیکھیں ہم سے ایک جو حصہ جدا ہوا مشرقی پاکستان، آج وہ ہمیں امداد دے رہا ہے۔ ان کا دیکھیں جو معیار زندگی انہوں نے کتنا بہتر بنا لیا، اور ہم کہاں ہیں؟ میں اور آپ واقعی سنبھلنا نہیں چاہتے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ ہم غلط عادتیں پڑ گئی ہیں، ان عادتوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عبداللہ نقشبندی صاحب، صوفیہ قاسم صاحبہ، جنید اکبر صاحب، شازیہ علی صاحبہ، مظہر خان صاحب، اویس قریشی صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، نوید احمد صاحب، سلیم ہاشمی صاحب، رشید صاحب، عفان قادری صاحب، حماد صاحب، اقبال رضا صاحب، انجمن آرا صاحبہ، عثمان شفیع صاحب، عمران احمد صاحب، طارق عبد الغفار صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، خاقان حیدر صاحب، ابو حذیفہ صاحب، عمران انصاری صاحب، فضا خان صاحبہ، معاویہ صاحب، عارف قادری صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، ہلال اکبر صاحب، عزیز اختر صاحب، زہیب علی صاحب، عائشہ خانم صاحبہ، وسیم احمد صاحب، شاہد سرور صاحب، مظہر اقبال صاحب، ساجدہ صاحبہ، الجبہ رضوان صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب اور طاہا صدیقی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آئندہ جمعرات کو یہ نشست نہیں ہوگی، جمعہ کے دن ہوگی۔ میں نے کہا تھا چونکہ جمعرات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا 104واں عرس، وہ ان کے عرس کا دن ہے، اور میں جلسوں میں ہوں گا اور کراچی سے باہر ہوں گا۔ جمعہ کے دن انشاءاللہ جامع مسجد گلزار حبیب میں بھی ان کا عرس منایا جائے گا، بلکہ عرس مجددین منایا جائے گا۔ تو اس دن رات میں آپ کے لیے، حالانکہ تھکا ہوا ہوں گا لیکن پھر بھی آپ کے لیے نشست رکھی۔ میں نے کہا تھا نا کچھ دن آئیں گے ربیع الاول میں جلسوں کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کہ اگر جمعرات کو نہیں ہوگا تو جمعہ کے دن۔ تو ابھی سے بتا رہا ہوں آپ کو، آئندہ ہفتے جو نشست ہوگی وہ جمعرات کو نہیں بلکہ جمعہ کو انشاءاللہ غالباً 23 ستمبر ہوگی، دیکھ لیجئے 23 ستمبر جمعہ کے دن یہ اسی وقت نشست ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں سے ایک بات یہ کہنی ہے کہ اس وقت آپ لوگ کچھ
امداد کر رہے ہوں گے متاثرین کی، اور اس میں آپ زکوٰۃ کی رقم بھی دے رہے ہوں گے۔ لازمی بات ہے جس تنظیم کو دے رہے ہوں گے آپ ان کو وکیل بنا رہے ہیں، آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ اس کا وہی استعمال کر رہے ہیں جو زکوٰۃ کی رقم کا ہو سکتا ہے، اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی۔ شریعت کا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، کنفرم کرنا ہے کہ وہ صحیح طرح جانتے ہیں زکوٰۃ کی رقم کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، ذمہ دار ہیں، انہیں معلوم ہے، ورنہ 20 سال کے بعد جا کے آپ کو پتہ چلا تو اس 20 سال کی رقم آپ کو دہرانی پڑے گی، دینی پڑے گی، وہ ادا نہیں ہوگی۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ ہاں، کسی کے پاس ناجائز پیسہ ہے، جوئے کا ہے، بھتے کا ہے، رشوت کا ہے، غلط پیسہ ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، وہ بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی تنظیم کو دے دیں کہ وہ اگر رفاہی کام کر رہی ہے کسی مستحق کو دے دیں، مگر بغیر ثواب کی نیت کے، کیونکہ اس پیسے کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ غلط پیسہ ہے، ناجائز کمائی کا پیسہ ہے، وہ آپ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو ثواب کی امید نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ حلال نہیں ہے۔ آپ کا فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے یا منت ہے، جو آپ نے اس کو صحیح جگہ پہنچانا ہے، صحیح استعمال، اور اس وقت آپ شاید زکوٰۃ دے رہے ہوں گے مگر اس کا استعمال غلط ہو رہا ہوگا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو احساس دلا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ میں نے شروع میں بات کر لی، سوال آ گیا تھا ٹرانسجینڈر کے بارے میں بھی، مہنگائی کے حوالے سے بھی اس وقت ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاجروں سے۔ تجار، تاجر جو کاروبار کرتے ہیں، کوشش کیجئے حرام سے بچیں۔ یہ جو ناجائز منافع خوری ہے، اس سے 4 پیسے ضرور آتے ہیں مگر برکت بھی نہیں ہوتی، اور یہی پیسے یا تو بیماریوں میں جاتے ہیں، دواؤں میں جاتے ہیں آپ کے، یا آپ کے لیے کوئی خیر نہیں لاتے۔ اس وقت قومی ہمدردی، انسانی ہمدردی کے تقاضے کو، اور سب سے زیادہ اللہ کے خوف کو، رأس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کا سر چشمہ اللہ کا خوف، سمجھدار وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ عالم ہو، پیر ہو، استاد ہو، سیاستکار ہو، حکمران ہو، عہدیدار ہو، کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ آپ کو، مجھے، سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ زندگی 4 دن کی ہے، دنیا 4 دن کی ہے، آخرت کو یاد رکھیں۔ ہم ایمان میں یہ مانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد برزخ میں اور پھر حشر میں ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اگر ہم آج لاپرواہ ہوں گے، جی میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے، تو مجھے اپنے صحیح ہونے کا معیار کیا رکھنا ہے؟ شریعت و سنت۔ شریعت بتا رہی ہے جھوٹ ہوگا، منافقت ہوگی، بدسلوکی ہوگی، حق تلفی ہوگی، ظلم ہوگا، تو میں صحیح نہیں ہوں۔ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ تمام رشتے، ناطے، دوستیاں، تعلق، اور یہ گھمنڈ، تکبر، اس کا انجام بہت برا۔ اس ملک سے کھیلنا چھوڑ دیں۔ یہ ملک اللہ کی عطا ہے، یہاں ایمان کی صدائیں اب بھی سنائی دیتی ہیں۔ وہ لوگ جو دین کے خلاف یا وطن کے خلاف کسی طرح ہیں، توبہ کریں۔ آپ کو کرسی پیاری ہوگی مگر اس کرسی کو حاصل کرنے کا طریقہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کرسی کو بچانے کا طریقہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ ذرا توجہ رکھیں۔ یہ دنیا ختم
جائے گی. آپ پر جو وبال ہے اس کا سامنا آپ نے کرنا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے. کل 16 ستمبر کو محمد زین قادری صاحب کی سالگرہ ہے. ہم ان کو پیشگی مبارکباد دیتے ہیں دعا کے ساتھ کہ جی یہ اچھی زندگی جئیں، ان کو اچھی دلہن ملے، ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے یہ اچھے ثابت ہوں. آپ میں سے بھی کسی کی سالگرہ ہے، آپ کے لیے یہی دعا ہے. اس دوران جتنے لوگ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے، سیلاب متاثرین میں سے جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. ہمارے اس وطن کی خیر ہو. انشاءاللہ آئندہ جمعے ملاقات ہوگی. جمعرات کو پروگرام نہیں ہوگا، جمعہ کے دن ہوگا انشاءاللہ تعالی. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں نے آپ کو کیمرے کے لیے کہنا چھوڑ دیا کیونکہ اتنا عرصہ کہا، کچھ ایک دو عطیات آئے، اس کے بعد لوگوں نے توجہ نہیں دی. حالانکہ یہ عبدالرافع صاحب اور تسنیم صاحب ابھی تک منتظر ہیں کہ شاید کوئی اچھی کارکردگی کے لیے انہیں کوئی تعاون مہیا کر دے. میں نے یہ بھی کہا تھا میرے والد صاحب قبلہ پر میں عربی میں اور انگلش میں PhD کروانا چاہتا ہوں یورپ سے، عرب ورلڈ سے. اس کے لیے بھی کوئی اگر ہم سے تعاون کرے تو بہت شکریہ. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.